وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اسے رک جاؤ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے یہ شرط عائد کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ تو کچھ جانباز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے، ان میں سراقہ بن جعشم بھی شامل تھا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا یہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سراقہ کو گرفتار کر لو۔ تو جب سراقہ بن جعشم آگے بڑھا گرفتار کرنے کے لیے تو اس کے جو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑا ہے۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں واپس چلا جاؤں گا اور واپس جا کر کسی کو بھی آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کی طرف اشارہ کیا تو اس کا گھوڑا آزاد ہو گیا۔ واپس مڑا تو پھر اس کی نیت خراب ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفتاری کے لیے پھر واپس مڑا۔ جب پھر آگے بڑھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا، تو پھر وہی سراقہ بن جعشم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، زمین نے ہی اسے گرفتار کر لیا۔ تو اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے زمین نے مجھے گرفتار کیا۔ تو اس نے پھر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں واپس چلا جاؤں گا اور جا کر کسی کو بھی آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اور اس کو یقین ہو گیا تھا کہ ایک دن آپ آئیں گے اور مکہ پر آپ غالب ہو کر رہیں گے۔ اور اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جب آپ مکہ میں فاتح بن کر لوٹیں تو مجھے اس وقت امان عطا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا سراقہ تجھے امان دی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو کسرا یہ ایران کا بادشاہ تھا جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو جناب والا کچھ عرصہ کے بعد حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سخت بیمار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ان کے عیادت کے انداز سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سراقہ کا بس اس دنیا میں اب چل چلاؤ ہے، کہ ان کے چند لمحات ہی اس دنیا میں باقی ہیں۔ جب حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے موت آ جائے، حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے صحابیو سنو، مجھے موت نہیں ابھی آئے گی۔ کیوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور میں نے ابھی تک کسرا کے کنگن نہیں پہنے، میں نے رب کا فرمان پڑھا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں اللہ کا رسول دے دے وہ لے لو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے مجھے کسرا کے کنگن عطا فرمائے تھے، میں نے ابھی تک وہ لیے نہیں، جب تک وہ میں نہیں لوں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی ایران فتح ہوتا ہے۔ جو ایران کا بادشاہ کسرا وہ مارا جاتا ہے اور اس کا کنگن مال غنیمت میں آتا ہے۔ جب مال غنیمت مسجد نبوی کے پاس پڑا ہوتا ہے، سب سے اوپر جو کسرا کا کنگن تھا وہ پڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو لوگوں سے فرماتے ہیں کہ سراقہ کو بلاؤ، اسے بلاؤ کہ وہ اپنی امانت لے لے جو نبی علیہ السلام نے اسے عطا فرمائی تھی۔ تو جب سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے وہ امانت ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جناب والا سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے کہ جس کے لیے جو چیز چاہیں حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ سونے کا کنگن حلال فرما دیا تھا۔ تو حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حاصل کی۔ اس واقعے میں ہمیں تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے کہ جس کے لیے جو چیز چاہیں حلال فرما دے، جو چاہیں حرام فرما دے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ نے یہ جان لیا کہ ایران فتح ہوگا، جو کسرا کا بادشاہ وہ مرے گا، جو اس کا کنگن ہے وہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پہنایا جائے گا۔ تیسرا اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا
کہ ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔